بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سوئے جلد نمبر 4 ہے، اولاد کی تربیت، اولاد کی اصلاح و تربیت۔ مجھ سے فرماتے ہیں کہ آج یہ منظر بکثرت نظر آتا ہے کہ آدمی اپنی ذات میں بڑا دیندار ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، پہلی صف میں حاضر ہو رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، لیکن اس کے بیوی بچوں کو دیکھو تو ان میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ کہیں جا رہا ہے، وہ کہیں جا رہے ہیں، اس کا رخ مشرق کی طرف ہے اور بیوی بچوں کا رخ مغرب کی طرف ہے۔ بیوی بچے گناہوں کے سیلاب میں بہہ رہے ہیں، مگر یہ صاحب اس پر مطمئن ہے کہ میں پہلی صف میں حاضر ہو کر باجماعت نماز ادا کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے قرآن آیت کی تلاوت کی ہے مفتی صاحب نے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرمایا کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے اس کتاب یعنی ریاض الصالحین میں ایک نیا باب قائم فرمایا ہے، جس کے ذریعے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ انسان کے ذمے صرف خود اپنی اصلاح ہی واجب نہیں، بلکہ اپنے گھر والوں، اپنے بیوی بچوں اور اپنے ماتحت جتنی بھی افراد ہیں ان کی اصلاح کرنا، ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا، ان کو فرائض و واجبات کی ادائیگی کی تاکید کرنا اور گناہوں سے اجتناب کی تاکید کرنا بھی انسان کے ذمہ فرض ہے۔ اس مقصد کے تحت یہ باب قائم فرمایا ہے اور اس میں کچھ آیات قرآنی اور کچھ احادیث نبوی نقل کی ہے۔ یہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ در حقیقت اس باب کا بنیادی عنوان ہے۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے تمام مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے ایمان والو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کرنے کے لیے جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو یا ایھا الذین آمنوا کا عنوان جو اللہ تعالیٰ بندوں سے خطاب کرتے ہوئے استعمال فرماتے ہیں، یہ بڑا پیارا عنوان ہے، یعنی اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اس خطاب میں بڑا پیار ہے، اس لیے کہ خطاب کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مخاطب کا نام لے کر خطاب کیا جائے کہ اے فلاں، اور خطاب کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو اس کے رشتے کا حوالہ دے کر خطاب کیا جائے جو خطاب کرنے والے کا اس سے قائم ہے۔ مثلا ایک باپ اپنے بیٹے کو بلائے تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس بیٹے کا نام لے کر اس کو پکارے کہ اے فلاں آ جاؤ، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بیٹا کہہ کر پکارے کہ اے بیٹے۔ ظاہر ہے کہ بیٹا کہہ کر پکارنے میں جو پیار، جو شفقت اور جو محبت ہے، اور سننے والے کے لیے اس میں جو لطف اور پیار ہے، وہ دوسرے نام لے کر پکارنے میں نہیں ہے۔ فرمایا کہ لفظ بیٹا ایک شفقت برا خطاب۔ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم اور فقیہ تھے، ہم نے تو ان کو اس وقت دیکھا تھا جب پاکستان میں تو کیا ساری دنیا میں علم و فضل کے اعتبار سے ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ساری دنیا میں ان کے علم و فضل کا لوہا مانا جاتا تھا۔ کوئی ان کو شیخ الاسلام کہہ کر مخاطب کرتا، کوئی ان کو علامہ کہہ کر مخاطب کرتا، بڑے تعظیمی القاب ان کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ کبھی کبھی وہ ہمارے گھر تشریف لاتے تھے، اس وقت ہماری دادی حیات تھی، زندہ تھی۔ ہماری دادی صاحبہ رشتے میں حضرت علامہ کی ممانی لگتی تھی، اس لیے وہ ان کو بیٹا کہہ کر پکارتی تھی اور ان کو دعا دیتی تھی کہ بیٹا جیتے رہو۔ جب ہم ان کے منہ سے یہ الفاظ اتنے بڑے علامہ کے لیے سنتے تھے، یعنی جب اپنی دادی کے منہ سے بیٹے کا نام سنتے تھے تو ہمیں بڑا عجیب لگتا تھا، لیکن علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کے گھر میں 2 مقصد سے آتا ہوں۔ ایک یہ کہ مفتی صاحب سے ملاقات ہو جائے، دوسری یہ کہ اس وقت روئے زمین پر مجھے بیٹا کہنے والا سوائے اس خاتون کے اور کوئی نہیں ہے۔
صرف یہ خاتون مجھے بیٹا کہہ کر پکارتی ہے، اس لیے میں بیٹے کا لفظ سننے کے لیے آتا ہوں۔ اس کے سننے میں جو لطف اور پیار محسوس ہوتا ہے وہ مجھے کوئی اور لقب سننے میں محسوس نہیں ہوتا۔ میرے دوست، حقیقت یہ ہے کہ اس کی قدر اس شخص کو ہوتی ہے جو اس کہنے والے کے جذبے سے آشنا ہو، وہ اس کو جانتا ہے۔ اور مجھے یہ جو بیٹا کہہ کر پکارا جا رہا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان اپنے لفظ سننے کو ترس جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کر کے اس رشتے کا حوالہ دیتے ہیں جو ہر صاحب ایمان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارے، اور اس لفظ کو استعمال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آگے جو بات باپ کہہ رہا ہے وہ شفقت، محبت اور خیرخواہی سے بری ہوئی ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ ان الفاظ سے مسلمانوں کو خطاب فرما رہے ہیں۔ انہی جگہوں میں سے ایک جگہ یہ ہے، چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ وہ آگ ایسی ہے، اس کی صفت بیان فرمائی ہے کہ اس آگ کا ایندھن لکڑیاں اور کوئلے نہیں ہیں، بلکہ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اور اس آگ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے غلیظ اور تند خو ہیں، سخت مزاج ہیں، اور اللہ جل شانہ ان کو جس بات کا حکم دیتے ہیں وہ اس حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے یہ فرما دیا کہ بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی کہ بس اپنے آپ کو آگ سے بچا کر بیٹھ جاؤ اور اس سے مطمئن ہو جاؤ کہ بس میرا کام تو ختم ہو گیا، بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچانا ضروری ہے۔ آج یہ منظر بکثرت نظر آتا ہے کہ آدمی اپنی ذات میں بڑا دیندار ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے، اور جتنے اوامر و نواہی ہیں ان پر عمل کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے گھر کو دیکھو، اس کی اولاد کو دیکھو، بیوی بچوں کو دیکھو، تو اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ کہیں جا رہا ہے اور وہ کہیں جا رہے ہیں، اس کا رخ مشرق کی طرف اور ان کا رخ مغرب کی طرف ہے۔ نہ ان میں نماز کی فکر ہے، نہ فرائض دینیہ کو بجا لانے کا احساس ہے، اور نہ گناہوں کو گناہ سمجھنے کی فکر ہے۔ بس گناہوں کے سیلاب میں بیوی بچے بہہ رہے ہیں، اور یہ سب اس پر مطمئن ہے کہ میں پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں باجماعت ادا کر کے۔ خوب سمجھ لیجیے، جب اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی فکر نہ ہو، خود انسان کی اپنی نجات نہیں ہو سکتی۔ انسان یہ کہہ کر جان نہیں بچا سکتا کہ میں تو خود اپنے عمل کا مالک تھا، اگر اولاد دوسری طرف جا رہی تھی تو میں کیا کرتا، اس لیے کہ ان کو بچانا بھی تمہارے فرائض میں شامل تھا۔ جب تم نے اس میں کوتاہی کی تو اب آخرت میں آپ کی بھی پکڑ ہوگی۔ اس آیت میں قرآن کریم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ حقیقت میں اس میں ایک شبہ کے جواب کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ جو شبہ عام طور پر ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے وہ شبہ یہ ہے کہ آج جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو بھی دین کی تعلیم دو، کچھ دین کی باتیں ان کو سکھاؤ، ان کو دین کی طرف لاؤ، گناہوں سے بچانے کی فکر کرو، تو ان کے جواب میں عام طور پر بکثرت لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اولاد کو دین کی طرف لانے کی بڑی کوشش کی، مگر کیا کریں کہ ماحول اور معاشرہ اتنا خراب ہے کہ بیوی بچوں کو بہت سمجھایا مگر وہ مانتے نہیں، اور زمانے کی خرابی سے متاثر ہو کر انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا ہے اور اس راستے پر جا رہے ہیں، وہ راستہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے، اب ہم کیا کریں؟ اور دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو آخر کافر رہا، اور نوح علیہ السلام اس کو طوفان سے نہ بچا سکے، اسی طرح ہم نے بہت کوشش کر لی، وہ نہیں مانتے تو ہم کیا کریں؟ چنانچہ قرآن کریم نے اس آیت میں آگ کا لفظ استعمال کر کے اس اشکال اور شبے کا جواب دیا ہے۔
وہ یہ کہ بات ویسے اصولی طور پر تو ٹھیک ہے کہ اگر ماں باپ نے اولاد کو بے دینی سے بچانے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی ہے تو انشاءاللہ ماں باپ بری و ذمہ ہو جائیں گے اور اولاد کے لیے وبال اولاد پر پڑے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ماں باپ نے اولاد کو بے دینی سے بچانے کی کوشش کس حد تک کی ہے اور کس درجے تک کی ہے۔ قرآن کریم نے آگ کا لفظ استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کو گناہوں سے اس طرح بچانا چاہیے جس طرح ان کو دنیا کے آگ سے بچاتے ہو۔ فرض کریں کہ ایک بہت بڑا خطرناک آگ جل رہی ہے، جس آگ کے بارے میں یقین ہے کہ اگر کوئی شخص اس آگ کے اندر داخل ہو گیا تو زندہ نہیں بچے گا۔ اب آپ کا نادان بچہ اس آگ کی طرف یہ سمجھ کر کہ یہ بڑا روشن ہے بڑھ رہا ہے، اب بتاؤ تم اس وقت کیا کرو گے؟ کیا تم اس پر اکتفا کرو گے کہ دور سے بیٹھ کر بچے کو نصیحت کرنا شروع کر دو کہ بیٹا اس آگ میں مت جانا، یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، اگر جاؤ گے تو تم جل جاؤ گے اور مر جاؤ گے؟ کیا کوئی ماں باپ صرف زبانی نصیحت پر اکتفا کرے گا؟ اور اس نصیحت کے باوجود اگر بچہ اس آگ میں چلا جائے تو کیا وہ ماں باپ یہ کہہ کر بری و ذمہ ہو جائیں گے کہ ہم نے تو اس کو سمجھا دیا تھا، اپنا فرض ادا کر دیا تھا، اس نے نہیں مانا اور خود ہی اپنی مرضی سے آگ میں کود گیا، تو میں کیا کروں؟ دنیا میں کوئی ماں باپ ایسا نہیں کریں گے۔ اگر وہ اس بچے کے حقیقی ماں باپ ہیں تو اس بچے کو آگ کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر ان کی نیند حرام ہو جائے گی، ان کی زندگی حرام ہو جائے گی، اور جب تک اس بچے کو گود میں اٹھا کر اس آگ سے دور نہیں لے جائیں گے اس وقت تک ان کو چین نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم نے اپنے بچے کو دنیا کی معمولی سی آگ سے بچانے کے لیے صرف زبانی جمع خرچ پر اکتفا نہیں کرتے تو جہنم کی وہ آگ جو کہ جس کی تصور بھی دنیا میں مشکل ہے، اس آگ سے بچنے کو بچانے کے لیے زبانی جمع خرچ کافی کیوں سمجھتے ہو؟ لہذا یہ سمجھنا کہ ہم نے انہیں سمجھا کر اپنا فریضہ ادا کر لیا، یہ بات آسانی سے کہنے کو نہیں۔ تو اس کے لیے آگے تفصیل بھی ہے انشاءاللہ، یہ ضرور سنیں آگے، تو اگلی ویڈیو میں آپ کو سنائیں گے۔